السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام انسائٹ اور میں ہوں فواد خورشید۔ پاکستان اس وقت دو بڑے چیلنجز سے گزر رہا ہے، ایک کورونا کے خلاف لڑائی اور ساتھ ہی ساتھ معیشت میں کل کے جو دو اقدامات تھے اس کے مثبت اثرات آج آنا شروع ہو گئے۔ کل شرح سود میں پاکستان نے کمی کی اور ساتھ ہی ساتھ قرضوں میں ریلیف کی خبر آئی۔ آج سٹاک مارکیٹ 16 ماہ کے بعد ایک بھرپور تیزی نظر آئی، 16 ماہ میں ہائیسٹ ایور انکریز نظر آیا آج کے دن، اور ساتھ ہی ساتھ ڈالر کی پرائس میں بھی کمی آئی۔ معیشت کیسے ہینڈل ہوگی آج کے پروگرام میں بات کریں گے، لیکن ساتھ ہی ساتھ صحت کا مسئلہ۔ صحت میں پاکستان کورونا کے خلاف جنگ جاری ہے، لاک ڈاؤن میں نرمی ہو گئی ہے، معمولات زندگی آ رہے ہیں واپس اپنے معمول پہ، اور ساتھ ہی ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو معیشت کا پہیہ ہے وہ بھی ساتھ چلنا شروع ہو گیا ہے۔ دونوں ایشوز پہ آج کے انسائٹ میں گفتگو ہوگی، لیکن پہلے گفتگو کریں گے صحت کی، اور صحت میں پنجاب جو پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ، 10 کروڑ سے زیادہ کی آبادی، وہاں پہ کیا صورتحال ہے وہ جانیں گے۔ ڈاکٹر یاسمین راشد ہمیں جوائن کر رہی ہیں، وزیر صحت پنجاب۔ ڈاکٹر صاحبہ السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو دا شو۔ تھینک یو جی۔ ڈاکٹر صاحبہ، فی الحال جو اسٹریٹجی ہے پاکستان کی، جو گورنمنٹ کی ہے، پنجاب گورنمنٹ بھی اسی کا حصہ ہے، اسی کو فالو کر رہی ہے، تو کیا وہ مطلوبہ نتائج دے رہی ہے؟ اس میں کیا کیا تبدیلیاں کرنی پڑیں گی؟ اور جو ابھی وفاق اور سندھ میں جو فرق ہے تو پنجاب اس میں ویئر ڈز پنجاب اسٹینڈ؟ جی میرا خیال ہے ٹو کوائٹ این ایکسٹینٹ، بیکاز اگر آپ دیکھیں تو فار دا لاسٹ 5 weeks، بلکہ 6 ہفتے کہنے چاہیے، وی آر کلوزلی فالوئنگ دا نمبر آف کیسز دیٹ آر کمنگ ان۔ اب آپ کے سامنے ہے کہ اس وقت پنجاب کے اندر ٹوٹل جو ہیں 3301 ہیں جو کنفرم ٹیسٹ ہیں، اور پھر سب سے بڑی بات ہے، ایک بار بار ہم پہ الزام آتا تھا کہ شاید ہم کافی ٹیسٹ نہیں کر رہے، تو میں آپ کو آج بتاتی چلی جاؤں، آج کے دن میں ہم نے 50,000، اگر ٹوٹل ہم کہیں بٹوین پرائیویٹ لیبز اور ہمارے لیبز کے درمیان ہم نے 50,000 سے زیادہ ٹیسٹ کر لیے ہیں، جو اگر میں انڈیا کے ساتھ کمپیریزن کروں کہ ایک 1 ملین میں کتنے ٹیسٹ ہو رہے ہیں تو ہم ان سے بہت آگے ہیں۔ نمبر 2، لاہور از دا ہاٹ اسپاٹ جس میں ہمارے 541 کیسز ہیں، لیکن پھر ساتھ ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ 132 لوگ جو ہیں صحت یاب ہو کے گھر بھی جا چکے ہیں۔ اسی طریقے سے اس کے بعد جو بڑا ہاٹ اسپاٹ ہے وہ ہمارا گجرانوالہ ہے، گجرات ہے، اس کے بعد راولپنڈی، دین جیلم اینڈ دین گجرانوالہ۔ یہ along جی ٹی بیلٹ ہمارے پاس نمبر آف پیشنٹس جو ہیں وہ کمپیریٹیولی زیادہ ہیں۔ جو خوش آئند بات ہے جس کے ہمیں خوش بھی ہونا چاہیے کہ اگر میں کہوں کہ ٹوٹل نمبر آف پیشنٹس جو ہیں 3301 ہیں، تو ان میں سے الحمدللہ اس وقت 672 لوگ جو ہیں وہ صحت یاب ہو کے گھر جا چکے ہیں، وچ از اے گڈ نمبر، وچ شوز کہ لوگ جو ہیں وہ صحت یاب ہو کے گھر جا رہے ہیں۔ اور ایک وہ جو ہمیں خوف تھا نا کہ جی بہت زیادہ مریض داخل اگر ہوئے اور کم لوگ صحت یاب ہو کے گھر جائیں گے تو شاید ہم سے یہ اتنے زیادہ مریضوں کا بوجھ برداشت نہیں کیا جائے گا، تو الحمدللہ اس وقت ہمارے پاس جو فیسلٹیز ہیں خاص طور پہ لاہور کے اندر وہ بہت کافی ہیں جتنے مریض ہیں ہمارے پاس۔ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ہمارے پاس ایکسپو سینٹر میں وی ہیو 1000 بیڈس، اور وہاں ٹوٹل نمبر آف پیشنٹس جو اس وقت داخل ہیں 196 ہیں۔ اسی طریقے سے ہمارے پاس میو کے اندر ہمارے پاس 400 بیڈز ہیں، اور ٹوٹل نمبر آف پیشنٹس جو اس وقت داخل ہیں وہ جس میں سسپیکٹڈ اور پازیٹیو ملا کے جو ہیں وہ تقریباً 160 ہیں۔ پی کے ایل آئی میں جہاں ہمارے پاس 400 بیڈز اس وقت ہیں اس میں ہمارے پاس 24 لوگ اس وقت داخل ہیں۔ تو اگر آپ دیکھیں تو پھر کم سے کم جس بات کا ہمیں بہت خطرہ تھا کہ اتنے زیادہ مریض نہ ہو جائیں کہ ہمارے ہسپتال جو ہیں وہ اوور لوڈ ہو جائیں، تو الحمدللہ اس وقت حالات جو ہیں وہ کنٹرولبل ہیں۔ ڈاکٹر صاحبہ، تھوڑا سا موقف میں تبدیلی ہے دونوں میں، سندھ میں اور وفاق میں۔ پنجاب بھی وفاق کو فالو کر رہا ہے۔ جو یہ لاک ڈاؤن میں نرمی ہوئی ہے، جو لوگ اب روڈوں پہ نظر آنا شروع ہو گئے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ معمولات زندگی بالکل واپس اپنی اسی پرانی نہج پہ، اپنی اسی سٹیج پہ آ رہے ہیں، تو اس کا کوئی ہمیں نقصان تو نہیں ہو سکتا؟ دیکھیں جی، میرا خیال ہے سب سے بڑی یہ بات ہے کہ اس دورانیہ میں ایک تو لوگوں کو اس بات کی تو ڈیفینیٹلی سمجھ آ گئی ہے کہ آپ نے سوشل ڈسٹنسنگ کی وجہ سے ہم اس وقت اگر بچے ہوئے ہیں تو سوشل ڈسٹنسنگ کی وجہ سے بچے۔ اب آپ دیکھیں گے کہ میجورٹی لوگ ماسک پہن کے باہر نکل رہے ہیں، وچ بائی اٹ سیلف از اے بگ پروٹیکشن فار دیم، اور اوروں کے لیے بھی وہ پروٹیکشن ہوتی ہے۔ کسی نہ کسی قسم کا ماسک، چاہے وہ سادے کپڑے کا ہی ماسک ہو جس میں جیسے جرسی کا ماسک پہنا ہوتا ہے، اس سے بھی بہت حد تک ڈراپلیٹ انفیکشن جو ہے وہ کنٹرول ہوتی ہے۔
تیسری امپورٹنٹ یہ چیز ہے کہ ابھی بھی بہت سارے ادارے نہیں کھلے. یہ تو آپ سوچ ہی نہیں سکتے, جب آپ کالج, اسکول, یونیورسٹیز اور یہ جو تفریح گاہیں جب کھول دیتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ کیا ٹریفک ہوتی ہے لاہور کے اندر. یہ تو آپ کو کمپیریزن کرنا پڑے گا, کیونکہ ابھی اگر آپ دیکھیں تو آپ کا جو انوائرمنٹ کے لیے جو ہم انڈیکس دیکھتے ہیں وہ کمپیریٹیولی ناؤ اٹ از بینگ کمپیئر ٹو اینی ادر, وہ جو کہتے ہیں نا ایڈوانس کنٹریز جہاں پولوشن جو ہے وہ اتنی منیمائز ہو جائے کہ 50 اور 55, دیٹ از اے ویری گڈ انڈیکیٹر ٹو ایکچولی شو کہ ابھی تک موومنٹ کتنی ہے آف دا ٹریفک اینڈ ایوری تھنگ. پھر سب سے بڑی یہ بات ہے کہ دیکھیں مقصد یہ ہے کہ ہم نے اب ناؤ وی آر ان اے پوزیشن, ٹیسٹ بھی ہم کر سکتے ہیں اور زیادہ ٹیسٹ کر سکتے ہیں. ہم نے بہت حد تک میپنگ بھی کر لی ہے ان علاقوں کی ہے جہاں علاقوں کے اندر زیادہ کیسز ہیں, بہت حد تک وہاں اسٹرکٹ قسم کا شٹ ڈاؤن بھی ہے, مطلب لاک ڈاؤن ہے. وہاں ہم لوگوں کی باقاعدہ جو پیشنٹس ہیں ان کو ہم اپنے پاس ہسپتالوں میں لا رہے ہیں, ان کے گھر والوں کی باقاعدہ اسکریننگ بھی ہو رہی ہے. سو ان اے وے وی آر ناؤ ان اے مچ بیٹر پوزیشن, کیونکہ ٹیسٹنگ کی کیپیسٹی بھی ہماری بڑھ گئی ہے الحمدللہ. اس وقت فیلڈ ہاسپٹلس وغیرہ کے سارے میں ملا لوں تو اب ہمارے پاس 3800 لوگوں کو اکاموڈیٹ کرنے کی بھی ہمارے پاس کیپیسٹی ہے. اور پھر امپورٹنٹ ہے کہ 28,000 لوگوں کو ہم کوارنٹین میں بھی رکھ سکتے ہیں. تو اوور دیز لاسٹ 3-4 ویکس ایکسٹرا آرڈنری ایفرٹ کیا ہے, اور میرا خیال ہے اس کے کریڈٹ جو ہے میں بہت زیادہ اپنی ایڈمنسٹریشن کو دینا چاہوں گی کہ کس تنگ دہی سے ان لوگوں نے یہ ساری محنت کی ہے. اور اب جو ہمارے پاس لوڈ ہے اس کو میں ڈیوائڈ کرتی ہوں 2 حصوں میں. ایک وہ حصہ ہے جو تبلیغی اجتماع اور زائرین کا ہے, وہ آلریڈی کنفائنڈ اینڈ کوارنٹین, اور وہ جب نیگیٹو ہوں گے تبھی وہ جائیں گے باہر. تو ان اے وے وہ جو اسپریڈ کرتے تھے انفیکشن وہ بھی رک گئی ہے. اور ایک وہ گروپ ہے جو ہمارے پاس کوئی 1200 سے زیادہ لگ بھگ جو ہمارے لاہور, راولپنڈی, اینڈ دے آر آل ود اس ان دا ہاسپٹلس. بار بار ذکر آتا ہوم کوارنٹین کا. ہماری چائنیز جو کاؤنٹر پارٹس آئے تھے انہوں نے کہا تھا کہ آپ پوری کوشش کریے جب تک کیپیسٹی ہے کہ چاہے پازیٹیو پیشنٹ میں سمپٹم منیمم بھی ہوں ان کو آپ کنفائن اپنے پاس ہسپتال میں رکھیں تاکہ اسپریڈ کو ہم بچا سکیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ آ جاتے 2-3 بڑے کوئک کوشچنس. جو ٹیسٹنگ ہماری کیپیسٹی ہے وہ تو اب روزانہ ہم لوگ کتنی, آپ نے 50,000 تو ٹوٹل کر دیے, روز کتنے ہم کریں گے؟ جو رینڈم ٹیسٹنگ بھی ہم نے سٹارٹ کر دی ہے اس سے اوور آل پرسنٹیج تو کم آ جائے گی. پھر جو سندھ کی طرف سے اعتراض آیا تھا کہ ان کے پاس جو ایکوپمنٹ ہے وہ پورا نہیں ہے, کہیں سوابز نہیں ہے, کوئی ایکسٹریکشن میٹیریل نہیں ہے, تو پنجاب میں اس طرح کی کیا صورتحال ہے؟ نہیں, ہمارے پاس وی ہیو دی کیپیسٹی. ابھی کل ہی ہمارے پرائمری سیکنڈری ہیلتھ کیئر کے جو سیکرٹری صاحب ہیں انہوں نے چیف منسٹر صاحب کے سامنے کیپیسٹی بتائی کہ ہمارے پاس اس وقت کیپیسٹی ہے 55,000 ٹیسٹ کرنے کی. ایکسٹریکشن کٹس بھی ہمارے پاس موجود ہیں, سوابس بھی موجود ہیں. تو انشاءاللہ وی کین پرفارم دیز نمبر آف ٹیسٹ, اور ہماری کوشش ہو رہی ہے کہ آہستہ آہستہ تعداد ٹیسٹوں کی بڑھا دیں. آج کے دن میں اب تک یعنی 24 آورس سے اب تک ہم نے 2079 ٹیسٹ ہو چکے ہیں. رات تک میرا خیال ہے تقریباً ہم کو 2700-2800 پہ پہنچ جائیں گے. جو ہی میں نے یہی بات کہی تھی پچھلے ہفتے کہ ہماری کیپیسٹی 3000 تک چلی جائے گی, اور اگلے ہفتے میں 5000 تک جس طرح ہمارے لیبز باقی کام کرنا شروع کر دیں گے. آپ کو پتہ ہے ہر ڈویژن کے لیول پہ ناؤ وی ہیو اے لیب. اینڈ کل فیصل آباد والا جو تھا اٹ واز پٹ آن اے ٹرائل رن. اسی طریقے سے باقی ڈویژنس کے اوپر بھی جو لیبز ہیں ان کو لگایا جا رہا ہے, اور پھر کیونکہ وہ ڈویژن کے اندر ہوں گے تو ٹیسٹ کے ریزلٹس بھی جلدی آئیں گے. اچھا, لاسٹ آپ سے جاتے جاتے میں بات کروں گا کہ جو سندھ میں بھی صورتحال تھی کہ کچھ لوگ آ رہے ہیں جن کی ڈیتھس ہو رہی ہیں ہاسپٹل میں, اور وہ سسپیکٹڈ کیسز ہیں کورونا کے, تو ان کا کہیں اکاؤنٹ فار نہیں ہو رہا, نہ ان کا کوئی ٹیسٹ ہو رہا ہے نہ چیزیں ہیں. تو ان کا کیا کوئی ایسا ہے کہ جیسے کسی کی ڈیتھ ہو سواب لے لیا جائے کہ کہیں یہ کورونا کی وجہ سے نہ ڈیتھ ہو, اس کو کیسے کلیریفائی کریں گے ہم لوگ؟ دیکھیں دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. نمبر 1 we need to see کہ what are the sort of deaths which are happening in the hospitals. آپ کو پتہ ہے کہ ہر روز ہمارے پاس کچھ تو کنفرم کیسز ہوتے ہیں اور کچھ سسپیکٹڈ کیسز ہوتے ہیں, جتنے ڈیتھس میں بھی کنفرمڈ سسپیکٹڈ کیسز ہوتے ہیں. جو ڈیتھ ہم سوچتے ہیں کہ خدا نخواستہ کووڈ کی وجہ سے نہ ہوئی ہو, اس کا سواب لے لیا جاتا ہے اینڈ ٹیسٹ از ڈن, اور کئی دفعہ ان کے بعد میں پتہ چلتا ہے کہ دیٹ پرسن از کووڈ پازیٹیو. ٹھیک ہے, اب ایک تو یہ بات. دوسری امپورٹنٹ یہ چیز ہے, کل میں ایک پروگرام میں تھی اور اپنا منظور صاحب تھے پیپل پارٹی کے, تو انہوں نے مجھے کہیں کہا کہ جی ہمیں یہ خبر مل رہی ہے کہ لاہور کے اندر کوئی 100 لوگ روزانہ فوت ہو رہے ہیں جن کے بارے میں کوئی خبر نہیں ہے.
تو میں نے ان سے یہ بتایا تھا کہ بیکاز آئی ایم ویری کنسرن ایکچولی ایک ڈاکٹر ہونے کے بھی ناطے، میں نے کہا یہ نہ ہو کیونکہ لوگ ہسپتال شاید پہنچ نہیں پا رہے تو خدا نہ خواستہ جو فوتیدگیوں کا جو ریشو وہ بڑھ نہ رہا ہو، تو میں نے لاہور کے جتنے قبرستان تھے جو کہ 971 کے قریب بنتے، ان 941 میرے پاس ابھی ایگزیکٹ نمبر، ان کا سب کا میں نے ڈیٹا منگوایا آف دا نمبر آف بیریلز وچ ہیپنڈ. اور الحمدللہ یہ بھی کہنا چاہیے کہ جو اس وقت چل رہا ہے وہ وہی ہے جو ہمیشہ سے ہوتا ہے، تو اتنے ایکسٹرا آرڈنری انکریز کیسز میں بالکل نہیں ہوا. ہمیں انشاءاللہ کوشش کرنی چاہیے کہ اپنی حفاظتی تدابیریں اختیار کریں، اپنے بوڑھوں کو 60 سال سے زیادہ عمر کے لوگوں کو بچائیں آپ، انشاءاللہ فرٹیلیٹی ریٹ بھی بہت کم ہو جائے گی اور اس وبا سے ہماری بہت جلدی جان بھی چھٹ جائے گی. بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر یاسمین راشد. ہمارے ساتھ موجود تھی وزیر صحت پنجاب ڈاکٹر یاسمین راشد، ان سے گفتگو ہو رہی تھی. پروگرام میں وقت ہو گیا ایک بریک کا، بریک کے بعد آ کر گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. اسٹے ود اس. بریک کے بعد پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. اب کچھ گفتگو ہو جائے پاکستان کی قرضوں کی صورتحال پہ، جو کل جو اناؤنسمنٹ تھی اس کا کیا فائدہ ہوگا. یہ ساری صورتحال جاننے کے لیے ہم گفتگو کریں گے ڈاکٹر اشفاق حسن خان سے. ڈاکٹر صاحب ابھی اکیڈیمیا میں بھی شامل ہیں، اس کے ساتھ گورنمنٹ آف پاکستان میں بھی ان کی طویل سروسز رہ چکی ہیں، منسٹری آف فائنانس میں بھی ان کا ایک طویل کیریئر ہے جہاں پہ یہ موجود بھی رہ چکے ہیں اور تمام اسرار و رموز جو ہیں گورنمنٹ کے اس سے بھی واقف ہیں. تو ڈاکٹر صاحب السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو دا شو. تھینک یو فار انوائٹنگ می. ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے جو سب سے بڑی خبر کہ جو ڈیٹ ریلیف کی بات آ رہی ہے، آئی ایم ایف نے کہا ہے کہ جی مزید پیسہ دیں گے اور باقی جتنے بھی قرضے ہیں پاکستان کے وہ منجمد ہو گئے ہیں. ان سب چیزوں سے کیا فائدہ ہوگا؟ دیکھیں اس میں بہت زیادہ کنفیوژن پھیلا ہوا ہے اور میں اس دن سے لے کے تمام وہ ٹیبلز اور نمبر لے کر بیٹھا ہوا ہوں اور مجھے نہیں آ رہا کہ میں ڈان اخبار میں میں نے دیکھا خبر کہ کوئی 10 سے 11 بلین ڈالر کے جو ڈیٹ ہے ہمارے وہ فریز ہو گئے ہیں. تو میں تلاش کر رہا ہوں کہ وہ کہاں کس جگہ سے وہ فریز ہوا ہے، مجھے تو نہیں مل رہا ہے. دیکھیں ذرا اس کو میں آپ کے ناظرین کے لیے بڑے سمپل لینگویج میں سمجھانا چاہتا ہوں. جب یہ ہمارے پرائم منسٹر نے کافی دنیا کو لکھنا شروع کیا کہ کرونا کی وجہ سے بڑی تباہی مچ رہی ہے، دنیا میں مچی ہے، خاص کر ہم جیسے غریب ملک ہیں تو وہاں بہت زیادہ مچی ہے، تو ان کو ڈیٹ ریلیف ملنا چاہیے. انہوں نے یو این کے سیکرٹری جنرل سے بھی بات کی اور یہ بڑا زبردست اقدام تھا پرائم منسٹر کا. اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف نے جوائنٹلی ایک ریکویسٹ دائر کیا G20 ممالک کو، جو سپوزلی دے آر دا رچ کنٹریز ان دی ورلڈ، کہ جی آپ اس موجودہ حالت کے تحت آپ غریب ملکوں کو ڈیٹ ریلیف پرووائڈ کریں. کس کو کہا؟ انہوں نے G20 ممالک کو کہا اور انہوں نے غریب کا ڈیفینیشن بھی بتا دیا کہ غریب ملک وہ ملک ہیں جو آئیڈا ایلون اسسٹنس کے مستحق ہیں، یعنی کہ جو ورلڈ بینک کا جو چیپ لون ہے، کنسیشنل لون ہوتا ہے، اس کے وہی ان کو ملتا ہے اور اس کے علاوہ وہ اور لون نہیں لیتے ہیں. اب میں یہ انہوں نے ڈیفائن کر دیا کہ غریب کون ہے، اور اس میں پھر وہ ہائیلی انڈیٹڈ پور کنٹریز جو ہپک انیشیٹو کنٹریز کہلاتے ہیں وہ بھی تھے ان کے. اب پاکستان پہ آتے ہیں کہ ہمیں کیا فائدہ ہوا. دیکھیں جو G20 ممالک ہیں ان ملکوں میں 9 ایسے ملک ہیں G20 کے جو پیرس کلب کے بھی ممبر رہے ہیں، جس میں کینیڈا ہے، فرانس ہے، جرمنی ہے، اٹلی ہے، جاپان ہے، UK ہے، US ہے، رشیا اینڈ ساؤتھ کوریا. یہ 9 ملک جو ہیں جو G20 میں بھی ہیں اور وہ پیرس کلب کے ہمارے ممبر بھی رہے ہیں. جو بائی لیٹرل اسسٹنس ہمیں پیرس کلب سے ملتا رہا ہے وہ یہ ممالک ہمیں دیتے رہے ہیں. تو جیسے آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے 2001 میں وہ پیرس کلب کے تمام لون جو اس وقت جو آؤٹ اسٹینڈنگ تھے وہ $12.5 بلین کے ٹوٹل اسٹاک آف ڈیٹ پیرس کلب کے ملکوں کا، جس میں یہ 9 ملک شامل ہیں. اس ڈیٹ کو ہم نے
اس کے دو کمپوننٹ تھے. ایک تھا آفیشیل ڈیولپمنٹ اسسٹنس جو چیپ لون ملا کرتا تھا, وہ تقریباً 2/3 تھا, تقریباً $8.5 بلین کے قریب, اور 1/3 جو تھا وہ نان آفیشیل ڈیولپمنٹ اسسٹنس والا لون تھا جو ذرا مارکیٹ ریٹ پہ ملتا تھا. تو جو نان اوڈا تھا وہ 2024 تک کے لیے ری شیڈیول ہو گیا, اور جو آفیشیل ڈیولپمنٹ اسسٹنس کا لون تھا وہ 38 ایئرس کے لیے ری شیڈیول ہو گیا. The entire stock has been rescheduled up to 2039 اور 2024. تو جو ڈیٹ ان کا آؤٹ اسٹینڈنگ تھا وہ تو ری شیڈیول ہو گیا ہے, وہ 12.5 تھا. اب میں جب دیکھ رہا ہوں کہ اس وقت جو ایگزسٹنگ لون ہے ہمارے پیرس کلب کے ممبر کنٹریز کا, وہ جب ہم نے ری شیڈیول کرایا تھا تو وہ 12.5 تھا. اب یہ کام ہوتے ہوتے یہ تقریباً آ گیا ہے $10.9 بلین. یہ میں دسمبر 2019 کی بات کر رہا ہوں, وچ از دا لیٹسٹ اویلیبل. تو یہ تو جو آؤٹ اسٹینڈنگ اسٹاک آف ڈیٹ تھا, یہ ایسا تو نہیں ہے کہ وہ $12.5 بلین جو تھا وہ تو ری شیڈیول ہو گیا, ہم وہاں گراؤنڈ زیرو پہ آ گئے اور اس کے بعد سے دوبارہ ہم نے لون شروع کیا, اور یہ اب جو 10.9 ہے یہ پوسٹ 2001 ہے. یہ مجھے نہیں پتا کہ ایسا کاؤنٹ ہوتا ہے. آؤٹ اسٹینڈنگ اسٹاک آف ڈیٹ مینس کہ جب سے پاکستان آزاد ہوا ہے اور قرضے مل رہے ہیں, اس کا جو ٹوٹل اسٹاک آف ڈیٹ ہے وہ یہ ہے. تو اگر ٹوٹل اسٹاک آف ڈیٹ جو ہے وہ $10.9 بلین ہے, اور جب ری شیڈیول ہوا تھا یہ 2001 میں, اس وقت 12.5 بلین تھا, تو یہ تو آلریڈی جو ڈیٹ ہے یہ تو ری شیڈیول ہو چکا ہے. اب جو باقی جو بقایا جو پیرس کلب کے ممبر کنٹریز ہیں 11 مزید جو ہیں, اس میں سے نہ ہم ارجنٹینا سے کوئی لون لیتے ہیں, نہ ہم آسٹریلیا سے لیتے ہیں, نہ برازیل سے لیتے ہیں, نہ ہم انڈیا سے لیتے ہیں, نہ انڈونیشیا سے لیتے ہیں, نہ میکسیکو سے لیتے ہیں, نہ ساؤتھ افریقہ سے لیتے ہیں. ہم کس سے لیتے ہیں؟ اس میں چائنا ہے اور سعودی عرب ہے. تو یہ جو لون ہے چائنا اور سعودی عرب کا, جو G20 ممالک کے ممبر ہیں, اس کو تو ہم نے جب ہم IMF کے ساتھ معاہدہ کر رہے تھے تو ون آف دی پرائر ایکشن یہ تھا کہ آپ ان ملکوں سے کہ جو پیسے ہیں, ان کے جو ڈیٹ ہیں, وہ جب ڈیو ہوں گے تو آپ نے IMF کے پروگرام کے دوران آپ نے ان کی پیمنٹ نہیں کرنی ہے. وہ تو ہم نے وہ تو ان کے ساتھ اگریمنٹ ہو گیا ہمارا. ڈاکٹر صاحب یہ تو آپ نے بتا دیا, لیکن پھر کرنا کیا چاہیے؟ چائنا اور سعودی عرب کے لون ہیں, یہ تو آلریڈی ہم نے کمٹمنٹ رائٹنگ IMF کو, دیٹ واز ون آف دی پرائر ایکشن, کہ آپ نے یہ لکھوا کر ہمیں دینا ہے, وہ ہم نے دے دیا ہے. تو یہ بھی مسئلہ حل ہو گیا ان کا. پیرس کلب کے جو ڈیٹ ہیں باقی جو 9 ملک تھے وہ ری شیڈول ہو چکے ہیں. اب مجھے نہیں پتا کہ کوئی بچا ہوگا تو وہ تو بہت معمولی سا پیسہ اگر کرنی پڑ رہی ہوگی تو بہت معمولی سی کرنی پڑ رہی ہوگی. تو مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا کہ G20 ممالک نے پاکستان کو کیا بینیفٹ دیا. ہاں یہ ضرور ہوا کہ IMF نے ہمیں ریپڈ جو فائنانسنگ میکانزم انہوں نے ایک کورونا کے بعد ممبر ملکوں کو اسسٹ کرنے کے لیے کیا ہے, تو اس میں جو انہوں نے رکھا تھا کہ 150% آف دی کوٹا ہم دیں گے ممبر کنٹریز کو, ہم جیسے غریب ملکوں کو 150% آف دی کوٹا. تو پاکستان کو تو انہوں نے $1.4 بلین دیا, جو 50% آف دی کوٹا ہے, not 150%, only 50% آف دی کوٹا ہمیں دیا, $1.4 بلین. اور جو پیسہ ہمارا جو سیکنڈ ریویو ہوا اور اسٹاف لیول ایگریمنٹ بھی ہو گیا تھا, اور جو بورڈ کے پاس گیا تھا اور یہ اپریل کے مہینے میں اس کی میٹنگ ہونی تھی, وہ میٹنگ ہوئی نہیں ہے. تو وہ $450 ملین ہمیں دیا نہیں انہوں نے, جو ہمارا جائز پیسہ تھا. اور یہ $1.4 بلین ہمیں الگ سے انہوں نے دے دیا. تو ہمیں کیا دیا انہوں نے؟ تقریباً 800-900 ملین اور یہ لون دیا ہے انہوں نے. یہ ہمیں کوئی ریلیف نہیں ہے. لون از ناٹ اے ریلیف. تو یہ مجھے سمجھا دے
میں تو کہتا ہوں کہ حکومت پاکستان کے جو بھی اس وقت لوگ ہیں یا اسٹیٹ بینک کے جو لوگ ہیں وہ آ کے ہمیں بتائیں کہ جو میں نے انالیسس کی ہے میں اگر غلط ہوں تو مجھے آئی ول بی ویری ہیپی ٹو ایکسیپٹ دیئر ویوز. مجھے وہ ثابت کر دیں کہ جی یہ آپ غلط باتیں کر رہے ہیں, ایسی چیز نہیں ہے, تو میں بالکل صدقے دل سے اپنی غلطی کو مان کر اور ان کو ایکسیپٹ کر لوں گا. لیکن ابھی تک مجھے تو یہی سمجھ میں آیا ہے اور میں کل سے یہی بتا رہا ہوں, ابھی تک کسی نے مجھ سے رابطہ نہیں کیا کہ جی آپ غلط بیانی سے کام کر رہے ہیں. اب سوال ہے کہ ہمیں کرنا کیا چاہیے, اس وقت کیا کرنا چاہیے. دیکھیں پاکستان کا جو ایشو ہے نا وہ بائی لیٹرل ڈیٹ کا ایشو نہیں ہے. ڈیٹ ہمارا جو ہے وہ تقریباً 22% آف آور ٹوٹل ڈیٹ ہے. اور ٹوٹل ڈیٹ کی جب میں بات کر رہا ہوں تو $111 بلین ایز آف دسمبر 2019 کی بات کر رہا ہوں, تو وہ صرف 22% ہے. ہمارا جو ڈیٹ ہے وہ ملٹی لیٹرل انسٹیٹیوشنز کا ڈیٹ ہے, وہ پرائیویٹ کمرشل بینکس کا ڈیٹ ہے, اور وہ یورو بانڈ وغیرہ جو ہم نے فلوٹ کیے ہوئے تھے وہ ڈیٹ ہے. تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ یہ جو ملٹی لیٹرل ڈیٹس ہیں دے آر نون ایز پریفرڈ کریڈیٹرز, ان کے لون ری شیڈول نہیں ہوتے ہیں عام حالات میں, نہ ورلڈ بینک کے, نہ اے ڈی بی کے, نہ آئی ایم ایف کے. لیکن ڈاکٹر صاحب ابھی تو ایکسٹریم صورتحال ہے, تو اٹس اے گڈ اپورچونٹی فار پاکستان. لیکن جو ہماری معاشی ٹیم ہے, جو پہلے دیکھیں ایک اکنامک ایڈوائزری انہوں نے کونسل بھی بنائی تھی, کمیٹی, آپ بھی اس کے ممبر تھے, اب تو ڈیفنکٹ ہی ہو گئی ہے کہ اس پہ کام بھی نہیں ہو رہا. آئی ایم ایف میں مجھے یاد ہے کہ آپ سب سے ووکل آپ کی آواز تھی, آپ منع بھی کر رہے تھے کہ نہیں جانا چاہیے, اور جو کہ پرانا جو میڈیسن ہے اس کو لینے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا, وہ تو تھا. لیکن جو ابھی جو موجودہ صورتحال ہے, جو معاشی ٹیم کی جو کارکردگی ہے, اس پہ کیا کہیں گے؟ میرے لیے بڑا یہ مناسب نہیں ہے کہ میں اتنا بلنٹ ہو کر ان کی کارکردگی پہ کوئی کوشچن ریز کروں. یہ آپ سب جو ہیں لوگ ہیں, پاکستان کے عوام ہیں, وہ سب دیکھ رہے ہوں کہ کیا کارکردگی رہی ہے. چلیں ڈاکٹر صاحب میں پھر آپ سے ون بائی ون سوال کر لیتا ہوں تاکہ اس میں ہی آپ جواب دے دیں. انٹرسٹ ریٹ, چلیں گورنر اسٹیٹ بینک کی بات کرتے ہیں. گورنر اسٹیٹ بینک کا انٹرسٹ ریٹ ان کی ڈومین ہے. انٹرسٹ ریٹ پاکستان کا تھا 13.25, اب کم ہوتے ہوتے یہ آ گیا ہے 9 میں, اور 3 دفعہ اس کو انٹروین کیا گیا ہے. تو یہ کیا اسٹیٹ بینک نے خود کیا, یہ کہا گیا, کیسے ہوا یہ انٹرسٹ ریٹ کا جو صورتحال تھی؟ بڑے ایڈمنٹ تھے اسٹیٹ بینک نے ایک تو بہت دیر کیا, ہم چیخ کے تھک گئے, لیکن ہماری بات کو نہیں مان رہے تھے. جس طریقے سے ہم نے کرنسی کو ڈیویلو کیا کہ ہمارا ایکسپورٹس بڑھے گا, میں پوسٹ کرونا کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں پری کرونا کی بات کر رہا ہوں. جولائی فروری تک کے نمبر دیکھ لیں, جب سے ہم نے ڈی ایویلیوشن کیا ہے ایکسپورٹس ہمارا بڑھا ہے یا کم ہوا ہے. اسی طریقے سے ڈسکاؤنٹ ریٹ کو بڑھا دیا انہوں نے پاگلوں کی طرح, کس لیے کہ جی ہم انفلیشن کو کنٹرول کر رہے ہیں. بھائی پاکستان میں انفلیشن ڈسکاؤنٹ ریٹ کو بڑھا کر نہیں وہ کنٹرول ہوتے ہیں. انٹرسٹ ریٹ ہے یہ ڈیمانڈ سائیڈ انسٹرومنٹس ہے. ہمارے ہاں جس طریقے سے انفلیشن ہم میجر کرتے ہیں وہ سپلائی سائیڈ فنامنا ہے, اور وہ آپ نے میرے پروگرام میں بڑا اچھا ایکسپلین بھی کیا تھا آپ نے. دوسرا جی ڈاکٹر صاحب, ایک آپ نے ہاٹ منی کی بھی بات تھی, کل 2% کم ہوا تو پھر ڈالر بھی آج کم ہو گیا, تو یہ بھی کوئی کوریلیشن نہیں ثابت ہو رہی؟ دیکھیں نا, یہی میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہم باتیں بہت زیادہ کرتے ہیں لیکن جو پریکٹیکل کام ہوتا ہے وہ کچھ اور ہوتا ہے. کل سے اور آج میں کیا تبدیلی آ گئی؟ کیا اسٹیٹ بینک کے ریزرو اوپر چلا گیا اچانک کل سے اور آج میں کہ وہ 3 روپے جو ہے ایکسچینج ریٹ میں فرق ڈال دے؟ کیا ہوا ہے؟ مطلب کوئی ہونا چاہیے نا. اگر if it is a market determined exchange rate تو کیا فرق پڑ گیا پاکستان کے ریزرو پوزیشن میں ایز آف یسٹرڈے؟ کوئی فرق نہیں پڑا, لیکن ہو گیا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے میرا کہ اگر ہم آج پاکستان جو کرونا کی وجہ سے زیادہ پریشر میں آیا ہوا ہے, یقین کریں کہ ہم اتنے زیادہ پریشر میں نہیں ہوتے آج اگر ہماری پالیسیز صحیح ہوتی. اور صحیح ہونے کا مطلب ہے ہم نے ضرورت سے زیادہ ایکسچینج ریٹ کو ڈیویلو کیا تھا, بہت زیادہ ہم نے ایکسچینج انٹرسٹ ریٹ کو بہت دیر تک اوپر رکھا, جس کی وجہ سے پاکستان کی اکانومی سفوکیٹ ہو گئی. اور اس سفوکیشن کی وجہ سے ہم معاشی طور پہ بہت کمزور ہو گئے,
اب اس پہ کورونا کا جو اٹیک ہوا ہے اس نے بہت سسٹم کو ہرا دیا ہے، کمپاؤنڈ کر دی. ڈاکٹر صاحب اسی سے میں آپ سے آخری سوال کروں گا کیونکہ یہ تو بات ہوگی ایک اینڈ کی. اب آپ کی فائنینشیل ٹیم ہے, اب یہاں پہ جو حفیظ شیخ صاحب ہیں ان کو کیا سٹیمولس پیکج دینا چاہیے؟ کنسٹرکشن کی عمران خان نے بات کی ہے کہ اس کے لیے آج آرڈیننس بھی آ گیا, تو کیا اب اس میں کیا کیا چیزیں ہمیں کرنی چاہیے گی؟ سٹیمولس پیکج میں کس کو فوکس کر کے جو معاشی ٹیم جو وزارت خزانہ ان کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں یہ جو پیکج ہے یہ بالکل ٹھیک ہے, جتنی ہماری اس وقت سکت ہے فائنینشلی برداشت کر سکتے ہیں اس لحاظ سے یہ بالکل ٹھیک ہے. اور اس میں جو بہترین کام ہوا ہے وہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت ہم نے فوراً تقریباً 12 ملین فیملیز کو حکومت پاکستان نے 12,000 روپیہ یکمشت ان کو دیا تاکہ ان کے ہاتھ میں لیکوڈیٹی ہو اور وہ خرچ بھی کر سکیں. تو یہ بہت میرے نزدیک سب سے بہترین اقدام یہ تھا کہ لوگوں کو امیڈیٹ ریلیف دیا جا رہا ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ جہاں تک کنسٹرکشن کا تعلق ہے, دیکھیں یہ بہت ہی لیبر انٹینسو سیکٹر ہے, اور اس کے ساتھ جب یہ کنسٹرکشن سیکٹر موو کرتا ہے تو 30 سے 35 انڈسٹریز اور موو کرتی ہے. یہ تو ہو گیا. ڈاکٹر صاحب اس کے علاوہ کیا کر سکتے ہیں؟ لیکن یہاں پہ میں بہت امپورٹنٹ بات کرنے والا ہوں. جی پلیز. ہم سب کو پتا ہے کہ رمضان کے مہینے میں کنسٹرکشن ایکٹیویٹی بالکل اسٹینڈ اسٹل ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے, اور ایک اگلے ہفتے میں رمضان شروع ہو رہا ہے. تو آپ بتائیں کہ واز دس ان اپروپریٹ ٹائم ٹو اسٹارٹ کنسٹرکشن ایکٹیویٹی؟ ان کو اجازت دے دینا چاہیے تھا, کیونکہ رمضان کے مہینے میں ہم سب جانتے ہیں, جتنے بھی لوگ کنسٹرکشن کے شعبے سے تعلق رکھتے ہیں, پتہ ہے کہ رمضان میں ایکٹیویٹی بالکل سست ہو جاتی, کیونکہ مزدور روزے میں ہوتا ہے تو اتنے زیادہ کام نہیں کر سکتا ہے وہ. تو اس لیے میرا اپنا خیال تھا کہ بہت زبردست یہ پیکج دیا گیا ہے. اور میرے خیال میں جو کنسٹرکشن انڈسٹریز والے ہیں ان کے جو ڈیمانڈ تھی اس سے کہیں زیادہ حکومت نے ان کو مراد دی ہے, جو بہت ٹھیک ہے. یہ چیزیں تو ڈے ون سے ہو جانی چاہیے تھی تاکہ انڈسٹری بھی ریوائیو ہو جاتی, لیکن ہم پہلے دن سے یہ کام نہیں کر سکے کیونکہ ہم IMF میں چلے گئے تھے جس نے ہاتھ ہمارے باندھ دیے تھے. اب ذرا پرائم منسٹر صاحب جو ہے وہ اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں حالات کا پوسٹ کرونا, تو وہ انہوں نے یہ ڈیسیجن لے لیا, بالکل رائٹ ڈیسیجن ہے. لیکن صرف یہ میں کہنا چاہتا تھا کہ اگر یہ رمضان عید کے بعد سے شروع کرتے تو زیادہ بہتر ہوتا. کورونا کے پوائنٹ آف ویو سے صورتحال کا پتہ نہیں ہے, کیونکہ جو انٹرسٹ ریٹ کی رجیم تھی اس میں تو کوئی کنسٹرکشن ہو ہی نہیں سکتی تھی نا, اس کا فائدہ اٹھا کر یعنی انہوں نے اناؤنس کر دیا. جی ایک چیز اور میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو انٹرسٹ ریٹ کم ہوا ہے, دس از اے رائٹ اسٹیپ ان دی رائٹ ڈائریکشن, لیکن ابھی بھی یہ بہت زیادہ ہے. اور میری یہ ہے کہ بائی جولائی جو نیا فسکل ایئر ہمارا شروع ہو تو یہ ریٹ شوڈ کم ڈاؤن ٹو اراؤنڈ 5%. پھر یہ 5 to 6% کے درمیان میں اگر آ جائے تو یہ پھر اگلا مالی سال ہوگا, اس میں پوسٹ کرونا جو امپیکٹ ہے اس کو کور کرنے کے لیے, اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے معیشت کا پہیہ بھی چل جائے گا. بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر اشفاق حسن خان. گفتگو ہماری ہو رہی تھی ڈاکٹر صاحب سے. ڈاکٹر صاحب نے پاکستان کی جو قرضوں کی صورتحال ہے اس پہ اپنا تھیسس علیحدہ سے پیش کیا, اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا کہ کنسٹرکشن انڈسٹری والا فیصلہ بڑا خوش آئند ہے, لیکن جولائی تک جو انٹرسٹ ریٹ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ 5 سے 6% میں ہونے چاہیے, اور گروتھ ایک ہمیں دوبارہ سے اپنا اس پہ فوکس کرنا پڑے گا اور سٹیمولس دینا پڑے گا. یہاں پہ وقت ہو گیا ایک بریک کا. بریک کے بعد آ کر اسی موضوع پہ گفتگو کریں گے معروف کاروباری شخصیت سراج قاسم تیلی اور صرافہ ایسوسی ایشن کہ سونے کی کیا صورتحال ہے, قیمت کہاں پہ جائے گی, اس پہ گفتگو ہوگی آفٹر اے کوئک بریک. بریک کے بعد پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. اب تھوڑا سا جانیں گے کاروباری شخصیات کا موقف جو معیشت کے بارے میں کیا کہتے ہیں. پہلے ہمیں جوائن کریں گے کراچی سے, ہمارے جوائن کر رہے ہیں سراج قاسم تیلی صاحب, معروف بزنس مین ہیں, کاروباری شخصیت ہیں. ان سے جانتے ہیں کہ جو موجودہ اقدامات ہیں ان کا کیا خاطر خواہ اثر ہوں گے اور ثمرات کب تک ملیں گے. سراج صاحب, آپ نے میرے ہی پروگرام میں آ کر کئی دفعہ کہا تھا کہ حکومت کو انٹرسٹ ریٹ کم کرنے چاہیے. اب 13.25 سے کم کرتے کرتے 9% پہ آ گیا, ڈکلائننگ ٹرینڈ ہے, اور یہ 1 مہینے کے اندر اندر اتنا کم ہوا ہے, تو اب تو آپ خوش ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو انٹرسٹ ریٹ جو نیچے آ رہا ہے, ظاہر ہے اس میں بہتری آ رہی ہے, اور میرے حساب سے یہ صحیح ڈائریکشن میں ہے.
मगर मसला ये है कि ये रजा बाकिर साहब क्यों इतनी कंजूसी कर रहे हैं और स्लो चल रहे हैं। देखिए, ज्यादातर जो लोग इस वक्त कैलकुलेशन करते हैं और जो लोग समझते हैं, मेरे अलावा जितने भी इकोनॉमिस्ट हैं जो टीवी पे आ रहे हैं सारे साल इसमें मेरे साथ होते हैं अक्सर टीवी पे, हर कोई कहता है कि ये कम से कम 7% पे जाना चाहिए इनके हिसाब से। मेरे हिसाब से ये 4 से 5% होना चाहिए। और मैं मुसलसल जब से इंटरेस्ट रेट इन्होंने बढ़ाया है 13.25% पे किया था, जब से मैं कह रहा हूँ कि ये जो इंटरेस्ट रेट है ये सही नहीं है, इनको इन्फ्लेशन कंट्रोल करना है। रजा बाकिर साहब कहते हैं कि इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए काम किया है, तो इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए इनको सप्लाई साइड ऑफ इकोनॉमिक्स को फॉलो करना चाहिए था और इनको ग्रोथ के साथ इन्फ्लेशन कंट्रोल करना था। खैर वो इन्होंने नहीं किया, कोई बात नहीं, वक्त निकल गया, बहुत सारे महीने निकल गए, मगर अभी भी ये लेट है मेरे हिसाब से। जब गुंजाइश होती है 4% की, 5% की, ये 2% कम करते हैं। इन्होंने 4.25% जो कम किया है 3 टुकड़ों में किया है। अब इसके पीछे क्या है? कुछ लोग कहते हैं इसके पीछे हॉट मनी है कि एकदम कम कर देंगे तो हॉट मनी वालों को नुकसान हो जाएगा, इसलिए चाहते हैं कि आस्ते आस्ते करें। और मैंने तो बीच में कहीं कहा भी था कि इतने सारी इंक्वायरी ये सब इमरान खान साहब कर रहे हैं, और तो इसमें एक इंक्वायरी ये भी कर ले जिसमें देखें कि हॉट मनी किसकी थी और कहाँ से आई और कहाँ गई। इसलिए कि अब तो ज्यादातर चली गई है, थोड़ी सी रह गई है। मेरे ख्याल से बेस्ट इलाज यही है कि इनको जितनी गुंजाइश हो इनको कर देना चाहिए, इसलिए कि देखें लेट करने से नुकसान होता है। अच्छा और सिराज साहब, इतना देखिए कर दे, पहला तो इंटरेस्ट रेट तो इन्होंने शुरू कर दिया, अब यूटिलिटीज़ की है। अब देखिए यूटिलिटीज़ की बनाने की भी एक कॉस्ट है, प्लस गवर्नमेंट का बड़ा टैक्स रेवेन्यू यहाँ से आ रहा है, और टैक्सेस की अगर आप बात करें तो गवर्नमेंट के पास तो फिर बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। अभी भी FBR का कोई टारगेट मीट नहीं हो रहा, तो अगर इस तरह की चीज़ें करेंगे तो फिर गवर्नमेंट चलेगी कैसे? मैं आपको एक बात बताऊं, अब आपको ये सोचना है कि गवर्नमेंट के जितने भी अखराजात है उसको भी साथ साथ आप कट ऑफ करें, इस लेवल पे कट ऑफ करें कि आपको हुकूमत बेर मिनिमम हालात में चलानी है। देखिए, आपको आज एक फैसला करना है। फैसला क्या करना है कि आया आप अपनी इंडस्ट्री को, अपने बिजनेसेस को, अपने इंपोर्टर को, एक्सपोर्टर को, दुकानदार को जिंदा रखना चाहते हो या नहीं। इसलिए कि आप जिसके हुकूमत कर रहे हो, अगर ये लोग ही नहीं होंगे, अगर ये लोग डूब गए तो आप किससे टैक्स लोगे और किससे काम करोगे? अच्छा सिराज साहब, यहाँ पे मैं एक डिफरेंट बात भी आपसे करना चाह रहा हूँ। आप वही बहुत बात कर रहे हैं जो 70 साल से पाकिस्तान फॉलो कर रहा है, उस 70 साल में हम कहाँ पहुँचे हैं? तो अगर हम इस पूरे पेंडेमिक के बाद, कोरोना के बाद दुनिया चेंज हो रही है, उसके हिसाब से हमें नहीं चेंज होना चाहिए? और आपके ख्याल में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़, क्या क्या नए सेक्टर आ गए हैं जहाँ पे पाकिस्तान को फोकस करके री इन्वेंट करें अपने आप को? देखिए, मेरी बात सुने, मेरे हिसाब से दुनिया चेंज हो नहीं रही, दुनिया चेंज हो गई। अब वी आर ऑलरेडी इन अ न्यू वर्ल्ड, दुनिया नहीं है। और मैं जो बात कर रहा हूँ ये नई दुनिया में ही बात कर रहा हूँ, और मैं ये कह रहा हूँ कि सर्वाइवल है, आपका सर्वाइवल स्टेक पे है, आपके बिजनेसेस का सर्वाइवल स्टेक पे है। आप चाहते हो अपने मजदूर, अपने कारोबारी, अपने ग्राहक सबको संभाले, और संभालने के लिए आपके पास कैश फ्लो चाहिए। और ये जो चीजें मैं कह रहा हूँ कम करने के लिए टेम्पररी, ये कैश फ्लो क्रिएट करने के लिए कह रहा हूँ। कैश फ्लो जब क्रिएट हो जाएगा, टाइम मिल जाएगा, 4 महीने निकल जाएंगे। वरना 4 महीने में देखिए 1 महीने की तनख्वाहें लोगों ने दे दी है, 1 आध महीना शायद और दे देंगे, फिर कहाँ जाएंगे? इसलिए कि जो एक जनरेशन नहीं हो रही ना, पैसा आ नहीं रहा। जब पैसा आएगा नहीं तो ये कारोबार टिकेगा नहीं। और गवर्नमेंट का काम क्या है कि कारोबार को टिकाना है, कारोबार को रखना है। मैं कोई गलत बात नहीं कर रहा, मैं कोई पुरानी बातें नहीं कर रहा, मैं तो नई दुनिया की नई बात कर रहा हूँ कि इस वक्त आपका काम क्या है। इसी तरह सिंध हुकूमत का काम क्या है, SRB, सिंध रेवेन्यू बोर्ड, कि जो भी कलेक्शन है वो बंद कर दे 6 महीने के लिए, 6 महीने बाद लेना। देखा ना, जब अब ये लोग जिंदा होंगे तो आपको पैसे देंगे ना। जब ये लोग, अगर खुदा ना खास्ता अगर आपने ये नहीं किया और इनको पास फिस्कल
कैपेसिटी ना हुई अपने लोगों को बचाने के लिए, अपने धंधों को बचाने के लिए, और इनमें से कोई बैंक करप्ट हो गया, कोई तबाह हो गया, कोई बंद हो गया, तो आप किससे टैक्स लोगे, किस पे हुकूमत करोगे, कहाँ करोगे? तो ये इट्स अ टफ चॉइस, आसान काम नहीं है। मैं बिल्कुल समझता हूँ ये आसान नहीं है, हुकूमत को भी तकलीफ होगी, मगर ये मुश्किल वक्त है। यानी ये कहने का फोर्स मकसद है में कि जो शॉर्ट टर्म में आप कह रहे हैं कि गवर्नमेंट ज़रा बंट ले और प्रेशर गवर्नमेंट ले ताकि उस कारोबारी तबका सर्वाइव कर ले। बहुत शुक्रिया आपका सिराज कासिम तेली साहब। सिराज कासिम तेली साहब ने कुछ मशवरे भी दिए। उन्होंने कहा कि इंटरेस्ट रेट मज़ीद कम होना चाहिए, वो तो कह रहे हैं कि 4-5% पे इसको लेकर आ जाएं। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि शॉर्ट टर्म में गवर्नमेंट को ज़्यादा बर्न बर्दाश्त करना चाहिए ताकि जो टैक्सेस में रिलीफ दें। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि बिजली और पेट्रोलियम की प्राइसेस है इसको भी फिलफोर कम किया जाए, वो तो कह रहे हैं हाफ़ कर दें। इससे उनका ये कहना है कि बिज़नेस कम्युनिटी और जो है शॉर्ट टर्म में सर्वाइव कर पाएगी। ये तो बिज़नेस कम्युनिटी का रिएक्शन था। एक और जो बड़ा एक इशू आ रहा है वो सोने की कीमतों का है। जो गोल्ड प्राइसेस हैं वो 1 तोले की कीमत 1 लाख से भी तजावज़ कर गई है। सोने की कीमतें कहाँ पे जाएंगी, कहाँ पे जाकर रुकेंगी, सारी गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मौजूद है हारून चांद साहब। हारून चांद साहब सिंध और कराची सराफा एसोसिएशन के सदर हैं, साथ ही साथ पाकिस्तान की जो तंजीम है उसके नायब सदर भी हैं। हारून साहब, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम। हारून भाई, सबसे पहले तो जो गोल्ड का ट्रेंड है ये तो ऊपर ही की तरफ जा रहा है, तो इस पर क्या फ्यूचर आप लोग क्या देख रहे हैं? पोस्ट कोरोना क्या होगा और कीमतों में कोई इस्तेकाम आएगा, ये बढ़ते ही जाएगी? देखिए, पूरे मुल्क में पूरे दुनिया के अंदर कोरोना ने अपने लपेट में ले लिया है और वाहिद गोल्ड ऐसी चीज है कि इंटरनेशनल करेंसी है। तो लोग तो इन्वेस्टर व ममालिक भी जो है ना उसमें बाइंग करते हैं। तो ये ऐसे हालात में गोल्ड में लोग ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। अब ये कि फिलहाल गोल्ड में इतनी तेजी आई है तो थोड़ी सी मंदी भी आ जाएगी, क्योंकि अभी कोरोना पूरी दुनिया में लपेट में लिया हुआ है तो सूरत हाल बेहतर नहीं है। अगर सूरत हाल बेहतर हो जाएगी तो आस्ते आस्ते जैसे बेहतर रह जाए इस तरह गोल्ड में थोड़ी सी कमी महसूस होगी, मगर फिलहाल अभी तेजी नजर आ रही है और अप डाउन हो रही है और ज्यादातर इंटरनेशनल इसमें सेटअप भी हो रहा है। क्योंकि कोरोना की सूरत हाल भी अनसर्टन है तो लोग सर्टेनिटी की तरफ जाते हैं और गोल्ड उसमें एक शामिल है। अच्छा हारून साहब, डिमांड की क्या सूरत हाल है? और जाहिर बात है आपके कारोबार से वाबस्ता जो लोग हैं, सारा लॉकडाउन भी है, लोग अब तो अपनी जानों की परवाह कर रहे हैं, तो वहाँ पे क्या सूरत हाल है? डिमांड कैसी है आप लोगों के पास पिछले 1-2 माह में? पाकिस्तान में तो 6 से 7 हज़ार रुपये अंडर कॉस्ट है, कुव्वत खरीदनी परचेसिंग पावर नहीं है। अगर एक दौर था कि 200-300 रुपये में दुबई से माल यहाँ आता था, अब 6-6 हज़ार 7-7 हज़ार रुपये दुबई से नीचे बिक रहा है। तो यहाँ तो अंदाजा ले लें कि कुव्वत खर्च बिल्कुल खत्म हो गई है। ये एक इंडस्ट्री था, इसका दर्जा था, इसलिए इंडस्ट्री का दर्जा बिल्कुल खत्म हो गया है। और सुनार बरादरी जो बड़े लोग हैं वो तो सर्वाइव कर जाएंगे, बाकी छोटे कारीगर और छोटे दुकानदार वो थोड़े दिनों में वाइंड कर जाएंगे और अपना काम बंद कर देंगे। जो सूरत हाल चल रही है, जब देखें ना, गोल्ड इस मुल्क में पैदा नहीं होता है, बाहर से आता है और उससे 7,000 और 6,000 रुपए कम में बिके तो आप इसका अंदाजा ले लो कि मुल्क की मैशत का क्या हाल है और फिर हमारा क्या हाल होगा। कारोबार बिल्कुल नहीं है और आजकल तो 1 महीने से हम बंद पड़े हुए। जब हमने दुकानें बंद की तब 90,000 भाव था, अब जब हमने अभी 1 महीना हुआ 1 लाख रुपए का भाव करीब हो गया। अभी आज भी नीचे हुई है, इंटरनेशनल कुछ नीचे आई है और सोना पाकिस्तान में भी नीचे हुआ है। अच्छा, डॉलर की कीमत में भी जो एक्सचेंज रेट है कमी हुई है, डॉलर भी अब थोड़ा सा नीचे आ रहा है, तो यानी लॉन्ग टर्म में कुछ आपको लग रहा है कि लोगों की खरीद में आ जाएगा सोना? नहीं, अभी तो फिलहाल तो नहीं लग रहा, क्योंकि अभी लॉकडाउन है पूरे पाकिस्तान में और शादियों का सीजन नहीं है और सीजन रमजान आ रहा है। रमजान के बाद भी मुझे बेहतर नहीं लग रहा है। हो सकता है कि बकरा ईद के बाद जाए शादी की, जब शादी कुछ जेवर लोगों ने ऑर्डर दिए पुराने वो भी नहीं उठाए और जिन्होंने अभी देने थे वो भी रुक गए। तो अभी इतना तेजी है तो अभी पूरे मुल्क में ब्रेकडाउन है, लॉकडाउन है, तो ये इस वक्त सूरत हाल बेहतर नजर नहीं आ रहा। चले, बहुत लोग अपने जाने बचाने के चक्कर में कारोबार बंद है। तो ये गोल्ड तो आखिरी चीज है कि जो फारिग होता है तो आदमी बच्चों की शादी करता है या इसमें इन्वेस्टमेंट करता है। और पाकिस्तान में जी ट्रेंड ज़्यादातर यही है। बहुत शुक्रिया आपका हारून चांद साहब, हमारे साथ मौजूद थे हारून चांद साहब। उन्होंने कहा कि बकरा ईद तक कुछ बेहतरी की उनको उम्मीद है। ये तो था आज का प्रोग्राम इनसाइट। कल मज़ीद मौज़ूआत के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए फवाद खुर्शीद को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।